یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف، جن کا نام ہے سیف الرحمان۔ ان کی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خود کو بادشاہ کہتی ہے صدر عالی وقار۔ تخت والوں نے ایمان، ضمیر اور مورخ بھی خرید رکھے ہیں کہ زندگی کے ذکر میں شام و سحر کس کا ہے کہ جب آزادی ہی میسر نہ ہو۔ معصوموں کا خون پی پی کر بڑے ہونے والے جب تخت پر براجمان ہوتے ہیں تو اپنی غیرت، حمیت اور معصوموں کے ساتھ کیے گئے وعدے تک بھول جاتے ہیں۔ تو پھر یہ تاریخ انسانی ان کے نکاحت زدہ چہروں پر نحوست کے لبادے نہیں بلکہ ایسے تماچے رسید کرتی ہے کہ جس کے نشان رہتی دنیا تک رہتے ہیں۔ یہ وہ کشمیری عوام ہے جس کی حور نما بیٹیوں کی لٹتی عصمتیں، آنسوؤں سے تر بوڑھوں کی سفید داڑیاں، سسکتے بلکتے شیرخوار بچوں کو گود میں لیے ماؤں کی سسکیاں گونج رہی ہیں کہ کب کوئی مسیحا آئے اور انہیں ان کی آزادی کا حق دلوائے، مگر خود کو نجات دہندہ کہنے والے اپنی تلوار کی دھار اور لہو کی تال پر رقص کی روایات کو ترک کر کے 30 منٹ کھڑے ہو کر کشمیریوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کشمیری ہلکان ہو کر یہ سوچتے ہیں کہ آزادی جس قدر ضروری پاکستانیوں کے لیے تھی ہمیں بھی اتنا ہی حق حاصل تھا۔ عصمت دری یہاں ہوئی تو عزتیں میری بیٹیوں کی بھی لٹیں، قربانیاں یہاں دیں تو جانیں میرے بیٹوں نے بھی دیں، تو پھر کیوں یہ وادی کشور حسین بنی اور یہ دھرتی مقتل مقتولین بنی؟ پھر کیوں یہاں آزادی کے شادیانے بجے اور میری وادی آزادی 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 پکارتی رہی کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی، میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی، روشنی بجھ گئی آگہی کھو گئی، ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے، رات کیوں ہو گئی، رات کیوں ہو گئی طالبان سحر، کیوں اندھیروں نے رستوں پہ سایہ کیا؟ آؤ سوچیں ذرا، میں بھی سوچوں ذرا، تم بھی سوچو ذرا، اندھیروں نے کیوں رستوں پہ سایہ کیا؟ آؤ سوچیں ذرا، میں بھی سوچوں ذرا، تم بھی سوچو ذرا۔ زندگی، امید، آرزو اور ان کے بھر آنے کا نام ہے صدر عالی وقار، مگر جب جنت نظیر میں ظلم کا دہکتا آتش فشاں، موت کے کہکہے، آگ، خون، راکھ اور گھڑوں کے اڑتے ہوئے ٹیکریوں اور سوئے راستوں پہ موت کی گونجتی صداؤں کے سوا کچھ بھی نہ بچا ہو، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ جینے کے لیے آزادی ضروری ہے۔ اور کشمیری مائیں اسلام کے ٹھیکیداروں کو جھنجھوڑ کر یہ کہتی ہیں کہ جب وہ اپنی سامراجی قوتوں کو راضی کر لیں تو انہیں یہ بتائیں کہ ایک طویل عرصے سے محصور کشمیری ان کے رحم و کرم پر ہیں، مگر ان پر رحم و کرم نہیں بلکہ ان کا کھانا پینا تک بند کر دیا جاتا ہے، کہ شہر ماتم ہے اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی ہیں سر کو جھکائے ہوئے، کہہ رہے ہیں سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں۔